شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہے ہم کیا ہماری ہجرت کیا۔ یہ مشہور شاعر افتخار عارف کا شعر ہے، جس میں انسان اپنی روزی، اپنے روزگار، اپنے معاشی مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے، کرتا رہتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ ہجرت کی تاریخ صدیوں پرانی ہے اور انسان کی روایت رہی ہے کہ وہ بعض اوقات اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا ملک، اپنا دیس، اپنا سب کچھ چھوڑ کے نئی راہوں پہ چل پڑتا ہے، اس امید پہ کہ اس کی زندگی میں ایک اچھی تبدیلی آئے گی، معاشی تبدیلی آئے گی، خوشحالی کا سامنا ہوگا، اور بہت بڑے خواب اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں، اس کی آنکھوں میں چل رہے ہوتے ہیں۔ نہ صرف اس کی آنکھوں میں، بلکہ جو ہجرت کر کے چلا جاتا ہے، عام طور پہ پیچھے رہنے والے لوگ بھی یہی تصور کرتے ہیں کہ یہ اب ایک نئی دنیا میں جا کے خوشحالی کی دنیا میں بس گیا۔ اس سلسلے میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا جس کا نام اسٹریٹس آف گولڈ۔ یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا میں اکنامکس کے پروفیسر رین ابرامسکی نے لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے امیگرنٹس یعنی ہجرت کرنے والوں کی زندگی میں آنے والی نہ صرف خوشحالی کو بلکہ چیلنجز کو اور مسائل کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ یہ امریکاز انٹولڈ اسٹوری آف امیگرنٹس، اسٹریٹس آف گولڈ، جس کے دو آتھر ہیں، ایک پروفیسر رین ابرامسکی جو کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے ہیں، اور ایک خاتون پروفیسر باؤسٹن جو کہ پرنسٹن یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں۔ ان دونوں کی ایک بڑی شاندار تخلیق ہے۔ انہوں نے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن آج ہمارا موضوع ان کی کتاب، بلکہ ان کی کتاب تو ظاہر اکنامکس کی کتاب ہے، وہ اکنامکس کے بچوں کو، بزنس کے، مینجمنٹ کے، یا ان تمام لوگوں کو پڑھنی چاہیے جو امیگریشن کے خواب اپنی آنکھوں میں سجاتے ہیں۔ لیکن میرا آج کا جو موضوع ہے وہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس نے اس کتاب کا نام اسٹریٹس آف گولڈ کیوں رکھا؟ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اس کے لیے ہم پہلے چلتے ہیں کہ دنیا میں جو امیگریشنز کی ہسٹری ہے بہت پرانی ہے، اور اسپیشلی ایک وقت ایسا آیا جب 17ویں اور 18ویں صدی میں لوگ امریکہ کی طرف ہجرت زیادہ کرنے لگے، اور اس میں ہجرت کرنے والوں میں زیادہ تر سینٹرل یورپ، ایسٹرن یورپ اور ایون ویسٹرن یورپ سے بھی لوگ شامل تھے۔ ان میں پولینڈ، ہنگری، اٹلی اور گریس کے ممالک سے زیادہ لوگ امریکہ کی طرف ہجرت کرتے تھے۔ ظاہر ہے وہ اس وقت میں سمندری راستوں کا انتخاب ہوتا تھا، اور ہجرت کرنے والوں کے ڈیفرنٹ آبجیکٹیوز تھے۔ بعض لوگ اپنی ریلیجیس یعنی مینلی کرسچینٹی کی پروپیگیشن کے لیے، بعض اچھے معاش کی تلاش میں، بعض نیچرل ریسورسز کی تلاش میں، جیسے گولڈ اس میں شامل ہے، اور بعض لوگ اس کے علاوہ بھی کچھ آبجیکٹیوز، اسپیشلی جو یورپین تھے، انہوں نے ایشیا کی طرف جانے کے لیے ایک شارٹ راستہ، ایک مختصر راستے کی تلاش کے لیے بھی امریکہ کی طرف سفر کیا۔ بحری راستوں سے جو امریکہ کی طرف آتے تھے، زیادہ تر لوگ نیو یارک ہاربر میں اترتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی امریکہ میں بوسٹن، فلاڈیلفیا، بالٹیمور اور نیو اورلینز میں بھی ان شہروں میں یا ان ریاستوں میں جانے کے لیے پورٹس تھے جہاں پہ لوگ آتے تھے، اور پھر امیگرنٹس کے جو پروسیس سے گزر کے امریکہ میں داخل ہوتے تھے۔ جو نیو یارک ہاربر میں، جہاں پہ جب وہ دور سے آتے تھے تو ان کو اسٹیچو آف لبرٹی جہاں آج بھی موجود ہے، اس ہاربر میں ایلس آئی لینڈ میں امیگرنٹس آفس تھا، ایک بلڈنگ تھی جس میں آج ایک میوزیم بنایا گیا۔ اس بلڈنگ میں جو پہلے جہاں پہ امیگریشن پروسیس ہوتا تھا، جس کی آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پرانے عرصے کی تصویریں ہیں، 18ویں 19ویں صدی کی۔ اس بلڈنگ میں اب ایک میوزیم کا قیام لایا گیا جس کا نام ہے ایلس آئی لینڈ نیشنل میوزیم آف امیگریشن۔ اس میں پچھلے صدیوں سے ہجرت کر کے آنے والوں کے بارے میں معلومات، تصاویر اور بہت ساری دیگر ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج بھی لوگ اس میوزیم میں بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ اس میوزیم کی دیوار پہ ایک امیگرنٹ کی سینگ لکھی ہوئی ہے جس کے بارے میں گمان ہے کہ اٹلی سے آیا تھا، لیکن اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ انہوں نے وہ دیوار پہ لگا دیا، اور جو اس نے بڑی شاندار بات کی تھی اسی کے رزلٹ میں جو ہم نے شروع میں کتاب کا حوالہ دیا، اس کتاب کا نام اس سینگ سے انسپائر ہو کے لکھی گئی۔
اس امیگرینٹ نے آ کے کہا تھا کہ میں انگلش میں جو لکھا ہوا ہے کہ when I was coming to America, I was told that the streets are paved with gold. But when I arrived in America, I have noticed three things. First, the streets were not paved with gold. Second, the streets were not even paved. And the third, they were expecting me to pave them. یعنی مجھے امریکہ آنے سے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہاں تو گلیاں سونے کی اینٹوں سے پکی ہوئی ہیں، لیکن جب میں یہاں پہنچا تو گلیوں میں سونے کی اینٹیں نہیں لگی ہوئی تھیں، اور دوسرے نمبر پہ گلیاں پکی ہی نہیں تھیں، اور تیسرے نمبر پہ مجھ سے وہ توقع کر رہے تھے کہ ان گلیوں کو میں پکا کروں گا۔ اس کوٹ سے انسپائر ہو کے پروفیسر رین ابرامسکی نے اپنی کتاب کا نام اسٹریٹس آف گولڈ رکھا، تاکہ یہ احساس ہو کہ جو آنے والا جو امیگرنٹ ہے وہ اتنی آسانی سے خوشحال نہیں ہوتا، بلکہ اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ تمام لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں جو اپنا ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں، جاتے ہی ان کو فوراً آسانیاں نہیں ملی، بلکہ بہت ساری مشکلات، بہت ساری ہارڈ ورک، بہت ساری محنت کے بعد، بہت ساری پیشنس کے بعد جا کے انہوں نے اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لائی۔ اس کتاب کے ٹائٹل پہ بھی دیکھیے گا تو یہاں پہ بھی ایک فیملی ہے جو نظر آ رہی ہے، اور وہ امریکہ کے ساحل کو دیکھ رہے ہیں اور اس خوشی میں ہے کہ دے آر اپروچنگ سم ویئر، کہ جہاں پہ ان کی زندگی تبدیل ہوگی، لیکن ایسا عام طور پہ دیکھا نہیں گیا۔ تو میں اس کو اینڈ کروں گا اس ویڈیو کو ایک عرفان مرتضیٰ کا ایک نظم اس نے پڑھی ہے، یوٹیوب پہ بھی بڑی پاپولر ہے اس کی، اور امیگرینٹس میں بہت زیادہ پاپولر ہے۔ میں ڈسکریج نہیں کر رہا امیگرینٹس کو، کیونکہ یہ میری پرسنل رائے نہیں ہے، لیکن ایک سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہے جو عرفان مرتضیٰ نے کہی۔ عرفان مرتضیٰ نے کہا تھا کہ اپنے دیس کو روتے بھی ہو، چین سے پڑھ کے سوتے بھی ہو، اپنے دیس کا غم کیسا ہے، ہنستے بھی ہو روتے بھی ہو۔ کس نے کہا تھا آؤ یہاں، آ کر تم بس جاؤ یہاں، جب دیس تمہارا اپنا تھا، وہ شہر تمہارا اپنا تھا، وہ گلی تمہاری اپنی تھی، وہ مکان پرانا اپنا تھا، اس دیس کو پھر کیوں چھوڑا تھا، کیوں اپنوں سے منہ موڑا تھا، سب رشتوں کو کیوں توڑا تھا، ارے جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا۔ جب بھی دیسی مل کر بیٹھے قصے پھر چھڑ جاتے ہیں، ان ٹوٹی سڑکوں کے قصے، ان گندی گلیوں کے قصے، ان گلیوں میں پھرنے والے ان سارے بچوں کے قصے، اورنگی یا کورنگی کے پانی کے نلکوں کے قصے، ان نلکوں پر ہونے والے ان سارے جھگڑوں کے قصے، اور نکڑ والے دروازے پر ٹاٹ کے اس پردے کے قصے، اس پردے کے پیچھے بیٹھی اس البیلی نار کے قصے، جس کی ایک نظر کو ترسے، ان سارے لڑکوں کے قصے، جھوٹے قصے سچے قصے، پیار بھرے اس دیس کے قصے، پیار بھرے اس دیس کو تم نے آخر کیوں کر چھوڑا تھا، کیوں اپنوں سے منہ موڑا تھا، سب رشتوں کو کیوں توڑا تھا، ارے جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا۔ تم پھولے نہیں سمائے تھے جب امبیسی سے آئے تھے، ہر ایک کو ویزا دکھاتے تھے اور ساتھ بھی یہ کہتے جاتے تھے، چند ہی دنوں کی بات ہے یارو، جب میں واپس آؤں گا ساتھ میں اپنے ڈھیر سے ڈالر اور پتا بھی لاؤں گا۔ تم نے کب یہ سوچا ہوگا کیا کیا کچھ پردیس میں ہوگا، اپنے دیس کے ہوتے ہوتے بے وطنی کو روتے روتے، دیس کو تم پردیس کہو گے اور پردیس کو دیس کہو گے، دیس کو تم الزام بھی دو گے، الٹے سیدھے نام بھی دو گے، ارے دیس کو تم الزام نہ دو، الٹے سیدھے نام نہ دو، دیس نے تم کو چھوڑا تھا یا تم نے دیس کو چھوڑا تھا، کیوں اپنوں سے منہ موڑا تھا، سب رشتوں کو کیوں توڑا تھا، ارے جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا۔